ناظرین جی جی پی میں خوش آمدید۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم آپ کو ریگولرلی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ تیرا ویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم نے آپ کے سامنے اس پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کس طریقے سے یہ جو مائیگریشن ہے یہ سیزنل مائیگریشن ہے۔ ہم نے اس کا آپریشن سے ریلیٹڈ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ آپریشن ہوگا، ہم نے دلائل کے ساتھ یہ بھی ثابت کیا کہ کس طرح آپریشن جو ہے وہ ملٹری آپریشن فل سکیل وہ آپشن ہی نہیں ہے، اور کس طریقے سے تیرا کی اس وقت جو کلائمیٹک کنڈیشن ہے وہ آپریشن کنڈیوسو نہیں ہے۔ سو ملٹیپل ایسپیکٹس ہم نے اس جو ایک ایونٹ ہوا ہے تیرا ویلی کی مائیگریشن کا، اس سے ریلیٹڈ ہم آپ کے سامنے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اور اینگل جو تیرا کی مائیگریشن ہے اس کا آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں وہ 4 ارب روپے کی گرانٹ جو کے پی کے گورنمنٹ نے ایشو کی تھی ان لوگوں کو، اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ٹائم لائن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم نے اپنی ریسرچ میں کوشش کی ہے کہ ہم صرف ان تاریخوں کو، ان ڈاکیومنٹیشن کو اور ان ایونٹس کو کوٹ کریں جس پہ کے پی گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں کا کنسنسس ہے، اور کے پی گورنمنٹ اگری کرتی ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ سو اس واقعے کی یہ جو ڈائمنشن ہے 4 ارب روپے والی، اس کو ہم ٹائم لائن کے تھرو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سٹارٹ ود سب سے پہلے ستمبر 2025 کی تاریخ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ستمبر میں تیرا کے چند مشران نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کی، اور موجودہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، وہ بھی اس ملاقات میں شامل تھے، لیکن وہ بطور رکن قومی اسمبلی شریک تھے کیونکہ ان کا تعلق تیرا سے۔ اور مرکزی نقطہ صرف اور صرف اس ڈسکشن کا ایک تھا کہ تیرا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی اور سیکیورٹی بحران سے کیسے نبٹنا ہے۔ وہ سارے معاملات اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوئے، اور یہ ایکسپلین کیا گیا کہ کس طریقے سے مقامی سطح پر قبائلی طریقہ کار کے تحت فتنہ الخوارج سے بات چیت کر کے انہیں علاقہ چھوڑنے پر آمادہ کیا جائے گا۔ بعد میں یہی جرگے کے جو مشران ہیں یہ قرآن شریف لے کے انہوں نے فتنہ الخوارج سے بات کی، اور جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا فتنہ الخوارج نے ان کی درخواست کو تسلیم نہیں کیا۔ اب اس کے بعد ہم جمپ کرتے ہیں 28 اکتوبر 2025 کو، یہ جو میٹنگ ہوئی علی امین گنڈاپور کی، اس کے تقریباً 1.5 ماہ کے بعد جو ڈپٹی کمشنر ہیں خیبر کے، انہوں نے پی ڈی ایم اے کو تحریری طور کے اوپر آگاہ کیا، باقاعدہ آفیشیل کورسپونڈنس ہوئی ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ اگر حالات نے مجبور کیا تو تیرا سے عارضی نقل مکانی کا امکان موجود ہے اور انتظامی تیاریاں شروع کی جائیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے آتے ہیں 16 days لیٹر 14 نومبر 2025 کو پروونشل کیبنٹ یعنی صوبائی کابینہ نے کے پی کے کی پرنسپلی اس بات کے اوپر اگری کیا کہ جتنے بھی خاندان مائیگریٹ کریں گے انہیں ہم 4 بلین یعنی 4 ارب روپیہ جو ہے وہ دیں گے۔ پھر اس کے ایک مہینے کے بعد 11 دسمبر 2025 کو جو مقامی مشران تھے انہوں نے باضابطہ طور پر ضلع، یعنی اب یہ چیزیں اب بہت کنڈنس ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو مشران تھے انہوں نے باضابطہ طور پر ضلعی انتظامیہ کو اطلاع دی کہ دہشت گردوں کو علاقہ چھوڑنے پر قائل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، اور اب وہ خود عارضی اور رضاکارانہ انخلا پر آمادہ ہیں۔ اب یہ وہ ٹائم تھا جب اس علاقے میں سردی بھی بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگلی ڈیٹ ہے 17 دسمبر 2025، 6 days کے بعد 17 تاریخ کو 26 معزز مشران پر مشتمل جرگہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے سامنے پیش ہوا، اور نقل مکانی سے متعلق اپنے مطالبات اور تحفظات انہوں نے جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کے سامنے رکھے، اور سول ایڈمنسٹریشن ڈائریکٹلی انڈر ہے پروونشل گورنمنٹ کے۔ اور پھر 19 اور 18 دسمبر یعنی 3 دن بعد مزید ملاقاتیں ہوئیں اسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب آگے آتے ہیں 26 دسمبر 2025 کو، جب چیف سیکرٹری کی سطح پر 4 ارب روپے کے پیکج کی حتمی منظوری دی گئی۔ پھر 31 دسمبر 2025 جرگے اور چیف سیکرٹری کے درمیان میں اجلاس میں طریقہ کار طے پایا گیا، اور جرگے کے مطالبات اصولی طور پر مان لیے گئے، جو کچھ جرگے میں کہا گیا اس کو مان لیا گیا۔ اچھا، اب ان ساری میٹنگز، آل دس کورسپونڈنس بٹوین ٹرائبل ایلڈرز، ان کی ضلعی انتظامیہ، پھر پروونشل کیبنٹ، پروونشل جو گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ، پھر اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن اور پھر پی ڈی ایم اے، ان ساروں کے ساتھ کورسپونڈنس کے بعد طے پایا کہ 14 جنوری 2026 کو یہ مائیگریشن ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب ان کو رجسٹر کیا جائے گا، رجسٹریشن کے بعد مائیگریشن ہوگی، پھر اس کے بعد اسی تاریخ کو مزید آگے بڑھا دیا گیا، 26 جنوری کر دیا گیا۔
اب ذرا ایک بنیادی حقیقت بھی سمجھ لیجیے، تیرا میں آفریدیوں کے 8 قبائل ہیں، ان میں سے 6 قبائل نے اپنے اپنے 4 نمائندے منتخب کیے جو 24 افراد پر مشتمل جرگہ جو وجود میں آیا۔ یہ کوئی خود ساختہ فریم ورک یا فارم نہیں تھا، یہ ایک مقامی طور پر منتخب نمائندے تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر صحیح ریپرزنٹیشن کی تیرا کی عوام کی۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کو جو ان کی ملائنڈ انٹینشنز ہیں کے پی گورنمنٹ کی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب دوبارہ ہفتے کے دن یہاں پہ وہ بڑا جو سیاسی اتحاد کا جو جرگہ تھا وہ منعقد ہونا تھا، اور ان کی آپ پریفرنسز دیکھیں، آپ کو یہاں پہ ملیشیس انٹینٹ واضح نظر آئے گا کہ انہوں نے جمرود میں جو کے پی کے چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی اور مینا خان وغیرہ، انہوں نے جمرود کے اندر اپنا ایک جلسہ رکھ لیا۔ دوسری طرف دیکھیں کیا حالات ہیں پورے ملک میں، کیا شور مچا ہوا ہے تیرا کو لے کے، اور وہ لوگ کس طریقے سے عوام سفر کر رہی ہے، اور یہ جمرود کے اندر اپنا ایک سیاسی جلسہ کر رہے ہیں، صرف اس کو ڈسکریڈٹ کرنا ان کا جو مین مقصد تھا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اصل اعتراض کہاں پیدا ہوتا ہے۔ 4 ارب روپے کو جرگے کے ذریعے اصل متاثرین تک پہنچانے کی بجائے سیاسی حلقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی پولیٹیکل ورکرز کے تھرو، اور اپنا پولیٹیکل، جیسے جو بات میں پہلے دن سے ہم کر بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اسپیشلی سہیل آفریدی کا، اس کو انہوں نے نوازنا تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی بھی صورت میں ڈسٹرب ہو، اور یہ ان کے اندر جو ہے پیسے وہ 4 ارب روپے کو تقسیم کرنا چاہتے تھے تاکہ انسانی بحران کو سیاسی فائدے میں بدلا جا سکے۔ سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ ستمبر سے لے کر جنوری تک کی تاخیر، یعنی پہلے انہوں نے 14 جنوری بھی کہا، اس جنوری میں آنے کے بعد بھی 14 جنوری پھر 26 جنوری، یہ خود اس بات کی عکاسی ہے کہ تیرا کے مسئلے کو سنجیدگی کی بجائے سیاسی حکمت عملی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ عام طور پہ یہ قبائل مائیگریٹ بھی اگر کریں تو یہ جو سیزنل مائیگریشن بھی ہو تو وہ تھوڑی سی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بار بار ڈیلے کیا گیا یہ 4 ارب روپے کا بیچ میں، کیونکہ انہوں نے اس کے اندر واضح نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بد انتظامی ہونی تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ اس کی اگر ایڈمنسٹریٹو ڈیٹیلز کی آپ بات کریں تو تقریباً 90,000 افراد کے لیے صرف دو رجسٹریشن مراکز قائم کیے گئے، اور ایک خبر اکثر سوشل میڈیا کے اوپر بھی پوسٹ کی گئی کہ ایک خاتون بھوک کی وجہ سے اس لائن میں لگی ہوئی رجسٹریشن کی لائن میں وہ انتقال کر گئی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ 2 بوتھ، یہ کہاں کی ایڈمنسٹریشن، کہاں کی گورننس ہے؟ 90,000 کو یہ کیسے کیٹر کر سکتے ہیں، وہ بھی جب برف پڑ رہی ہے اور حالات اتنے کلائمیٹک کنڈیشن اتنی خراب اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہی وہ پس منظر ہے جس کے بعد جرگے اور پی ٹی اے کی قیادت کے درمیان کھلا تناؤ آپس میں ان کے درمیان آنا شروع ہو گیا، اور بدقسمتی سے معاملہ یہاں نہیں رکا۔ جرگے کے جو معتبر اراکین ہیں ان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کو ٹاؤٹ کہنا شروع کر دیا جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس کے نمائندوں نے، تو پھر اس کے بعد فضا مزید خراب ہو گئی۔ یعنی ایک لوگ وہ سفر کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ اتنی سردی کے اندر آپ کی پروونشل گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایک گندا پروپیگنڈا کرنے کی جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ اس میں مصروف ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، وہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، آپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور اس کے اوپر سے آپ ان کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنی ان ہیومن قسم کی جو انوائرمنٹ کے پی گورنمنٹ نے کریٹ کی ہے، اتنی کرمنل ایپتھی جو ان لوگوں نے اس طریقے سے جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ کی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی توہین نہیں کر رہے، یہ وہ قبائلی سسٹم کی بھی توہین کر رہے ہیں، یہ اس جرگہ کلچر کی بھی توہین کر رہے ہیں جس کے اوپر اب سہیل آفریدی کہتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ جرگہ کراؤں گا، فلاں جگہ پہ جرگہ کراؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تم نے تو جرگوں کو بالکل ہی تباہ کر کے ان کو اس سسٹم کو تم نے ایک طریقے سے گالی نکالی، اس طریقے سے جو تم ان کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہو، اور یہ سب کچھ۔ جو وہاں کی عوام ہے، تیرا کی عوام ہے، رائٹلی ان کے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے یہ ساری کے پی کے کی ایڈمنسٹریشن کو لے کے، سہیل آفریدی کے بھائی کو لے کے، مینا خان کو لے کے، ان تمام لوگوں کو لے کے بہت شدید ریزنٹمنٹ ہے وہ جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں وہاں کے، ان کے اندر۔ تو ناظرین، یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک پراپر ٹائم لائن آف ایونٹس رکھی ہے، اس کے اوپر جو پروونشل گورنمنٹ ہے کے پی کی وہ بھی اگری کرتی ہے، اور اگر اس کے اوپر اگری کرتی ہے تو پھر یہ ٹائم لائن کو میں نے کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں 4 ارب روپے جو ہے وہ کہاں گیا، اس کے اوپر سوال ہونا چاہیے۔ لوگوں کو تو نہیں ملا 4 ارب روپے، اگر یہ لوگوں کو دے رہے ہوتے تو لوگ اس طریقے سے سفر نہ کر رہے ہوتے۔ انہوں نے 4 ارب روپیہ منظور کیا، منظور کرنے کے بعد دیا کیوں نہیں، تاخیر کیوں ہوئی
مائیگریشن کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کیا گیا, سردی میں لوگ کیوں مر رہے ہیں, اور آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے حکومت کے خلاف, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف صرف اور صرف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ جو اپروچ اور سوچ ہے کہ اپنی ہر طرح کی ناکامی, اپنی ہر طرح کے فیلئر کو آپ پروپیگنڈا کے تھرو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کلیئرلی اٹ از فیلنگ. یہ جو ان ایکسپیرینس پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے KPK کی, جن کے کلیئرلی مقاصد پبلک سروس نہیں ہیں, ان کے مقاصد اور ہیں, ان کو انٹروسپیکشن کرنی چاہیے. اور اس دفعہ اس جھوٹ کو پل آؤٹ نہیں کر سکتے, اور یہ بہت بری طرح بیک فائر کر رہا ہے. ٹائم لائن میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس کو آپ ضرور ڈیول کوالیفائی کریے گا. یہ ساری انفارمیشن اوپن سورس انٹیلیجنس کے تھرو موجود ہے. یہ تمام اداروں کی ویب سائٹس کے اوپر یہ لیٹرز بھی موجود ہیں. ٹائم لائن کو آپ خود بھی ریسرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پھر بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون رسپانسبل ہے تیرا کے معصوم لوگوں کی مزری کے لیے. پاکستان زندہ باد.